اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. دو پیغمبر ہیں جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو زندہ اٹھایا گیا لیکن وہ واپس قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. دوسرے جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، واپس نہیں آئیں گے. ان کو جنت ہی کے اندر جو ہے ان کا قبض روح ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاں، اس کے بڑا دلچسپ ہے وہ واقعہ لکھا مفسرین نے کہ ان اکیلے کی عبادت اتنی اللہ کے ہاں پہنچتی تھی کہ کائنات پہ پوری انسانیت کی عبادت اتنی نہیں تھی، اتنی عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ملائکہ وہاں حیران ہوتے تھے کہ اے رب ذوالجلال، تیرا یہ بندہ ادریس یہ اکیلا اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائنات انسانی کی سب کی مل کر عبادت اس تک نہیں پہنچتی. ہمیں موقع دے، ہم اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتے ہیں. تو ایک فرشتے کو اجازت ہو گئی اور وہ فرشتہ آپ کے پاس آ کے مہمان بن کے رہنے لگا. اب وہ صبح شام آپ عبادت میں ہے، وہ مہمان بن کے ساتھ ہے. تو 3 دن گزر گئے. ظاہر ہے کہ سنت یہ تھی کہ 3 دن تک مہمان سے کچھ نہ پوچھو، اس کی خدمت کرو. 3 دن کے بعد پوچھو کہ بھئی خیریت ہے، آپ کیسے تشریف لائے، میرے لائق کوئی خدمت ہے. خیر آج کل کے ماحول میں تو یہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، تو فوراً ہی پوچھنا پڑتا ہے بھئی آپ کیوں آئے. تو خیر وہ 3 دن بعد پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے. اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اصل میں آپ کی عبادت دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ آسمانوں پر یہ غلغلہ ہے کہ اکیلا ادریس اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائناتی انسانی کی اتنی عبادت نہیں پہنچتی جتنی اکیلی اس کی پہنچتی ہے. تو وہاں مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ملائکہ نے کہ میں آپ کے پاس رہ کے دیکھوں کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا او ہو اچھا آپ فرشتے ہو. تو فرمایا کہ بھئی پھر تو ہماری دوستی ہو گئی آپ سے. ہاں بالکل، کیوں نہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ ہمیں جنت کی سیر ویر کرائیں نا، آپ تو اوپر کے آدمی ہیں، ہمیں اپنے وطن لے چلیں. اب اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا ہے رب ذوالجلال یہ تو جنت کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوستی جب ہو گئی ہے تو چلو. اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم منظور کر لو ان کی درخواست. تو وہ فرشتہ آپ کو جو ہے اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے آسمانوں پہ لے گیا اور جنت کے اندر لے گیا، جنت کی سیر کروائی. گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پھل فروٹ حوض و قصور سب دیکھ رہے ہیں. ادریس سے خوب سیر کی. اس کے بعد یہ فرشتے کا چلے جب سیر ہو گئی ہے چلے واپس. آپ نے ایک درخت کی تنے پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے، کہتے میں تو نہیں جاتا. اچھا. کہ جنت سے کون نکلتا بھائی، اور اللہ کی سنت بھی نہیں جنت سے کس کو نکالے. جب جنت میں اللہ داخل کر دے گا تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو جنت میں داخل کر کے مجھے کیسے نکال سکتے ہو تم. اچھا. فرشتہ بڑا سٹ پٹایا کہ جی حضرت میں نے اللہ سے اتنی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کو جنت کی سیر کرانی ہے اور آپ تو یہاں سے نکل ہی رہے. کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں جاتا جنت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے نے کہا رب ذوالجلال تیرا بندہ ادریس تو وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہتا. وہ کہتے یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں کہ جنت میں داخل کر کے نکالے. ہاں جنتوں میں داخل کر کے نکالے گا، اہل ایمان کو جنتوں میں داخل کرے گا، لیکن جنتوں میں داخل کر کے کس کو نکالے گا، کسی کو نہیں. تو میں تو نہیں جاتا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو جو ہے جنت میں رہنے دو اور جو قبض روح کا جو پروسیس ہے جنت ہی میں پورا کر لو. تو اس طرح ان کو وہیں ورفعنا مکان علیہ، قرآن نے بھی کہا ورفعنا مکان علیہ، اس ادریس کو ہم نے سب سے اونچا مقام دیا، مطلب زندہ آسمانوں اٹھا کر جنتوں میں آباد کر دیا. سبحان. تو یہ وہ پیغمبر ہیں. اور یہ علم عادات کی بہت سی علوم جو ہے نا، اور ایسے علوم اللہ نے کائناتی علوم ان کو ایسے دے رکھے تھے کہ انہی سے شروع ہوا. لہٰذا قلم سے یہ لکھنا جو ہے، یہ قلم کی ایجاد بھی ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے، اچھا. یہ قلم سے لکھنے کا. تو گویا کہ بڑے صاحب معرفت، صاحب علم پیغمبر تھے. تو ان کی جب تربیت روحانی اور نبوت کے مراتب طے کرنے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو القاء کیا